اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم و بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی جو میاں صاحب نے کل جو نقشہ کھینچا ہے وہ بدی جمال پری کا ہے کہ وہ اپنے اس کو وسوسے ہیں اسے نہیں بتا کہ ادھر اس کی جنگ کی جو اس کا باپ گیا ہے اس کی کیا پوزیشن ہے، وہ جنگ ہار گیا ہے، جیت گیا ہے، سہم لوگ ملا ہے نہیں ملا ہے، ان وسوسوں میں وہ پریشان ہے۔ اور وہ نقشہ میاں صاحب نے کل کے سبق میں بتایا ہے، آج کا سبق بھی وہی چل رہا ہے کہ اس کا کیا صورتحال ہے، پیچھے جو پریشانی ہے بدی جمال پری کی اس کو کیسے میاں صاحب نے بیان کیا ہے۔ وہ کہتی ہے جے کر سہ ملوک نہ آیا کھا بندوق مراں گی، ٹوٹی آس محمد بخشا کیوں کر سول جراں گی، دادی پھوپھی ماں کڑی دی وے خودی دلگیری، دین دلاسے تے دل بریاں ہے اکھی دی دیری۔ جب اس کا یہ حالات دیکھ کے اس کی جو دادی پھوپھی اور ماں تھی وہ اس کو دلگیری کرنے لگی، اس کا دل بہلانے لگیں، اس کو دلاسے دینے لگیں، دین دلاسے تے دل بریاں ہے اکھی دی دیری، اے میرے ہمارے آنکھ کی ٹھنڈک، آنکھ کی دیری جو سب سے پیاری چیز ہوتی ہے، آنکھ کی دیری جس سے بندہ دنیا جان دیکھتا ہے اس سے تشبیہ دیتی ہے اس کو بدی جمال کو۔ ننگ نموس ساڑی ویکھی لج پت بادشاہانی، شرم حیا گواہ نہ دیے نام وط مست دیوانے۔ اس کو کہہ رہی ہیں کہ تم ہمارے ننگ نموس کو اور لج پت کو، عزت کو، جو بادشاہانہ ہمارا عزت احترام ہے، شرم حیا گواہ نہ دیے نام وط مست دیوانی۔ کہتے ہیں بیٹی میری اپنے شرم اور لج کو مت گنواؤ اور اپنا جو دیوانی مت بنو، یہ اچھی بات نہیں ہے، شرم حیا میں رہو۔ سننی مائے جواب دیتی ہے، سننی مائے اس دن پاٹا پردہ لج شرم دا، جس دن مینو نظرے آیا روپ انوپ سنم دا۔ وہ جواب دیتی ہے کہ میری ماں سنو ذرا کہ اس دن پاٹا پردہ، اس دن میرا پردہ پاٹ گیا، شرم اور لج میری اتر گئی، جس دن مینو نظرے آیا روپ انوپ سنم دا، جس دن میں نے اپنے محبوب کو دیکھا ہے اس دن سے مجھے کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے۔ عشق شرم قد رہن گٹھے ہادی دشمن آدی، پوچھو ونج زلیخا کولوں او بھی سی شہزادی۔ جواب دے رہی ہے کہ عشق اور شرم گٹھے نہیں رہ سکتے، آپس میں ان کی دشمنی ہے، جہاں عشق آ جائے وہاں شرم کی گنجائش نہیں ہے۔ پوچھو ونج زلیخا کولوں او بھی سی شہزادی، جا کر زلیخا سے پوچھو کہ وہ بھی تو شہزادی تھی، بے شرمی تھی، کہہ کی لب سی، اندر بیٹھی جرخاں، لٹی بن کے کھٹی کھٹ سے پردے اندر مرخاں۔ وہ آگے سے یہ ماں اور بیٹی کا مکالمہ چل رہا ہے۔ بیٹی کہتی ہے بے شرمی تھی، کہہ کی لب سی، اندر بیٹھی جرخاں، تم بے شرمی سے، تمہیں اس طرح اپنے بے عزت ہونے سے تمہیں کیا ملے گا، اندر بیٹھ کے تم برداشت کرو، لٹی بن کے کھٹی کھٹ سے پردے اندر مرخاں، تم اس طرح دیوانی بن کے تمہیں کیا ملے گا، تمہیں کیا کمائی کریں گی، اس لیے اگر مرنا ہے تو پردے کے اندر مر جاؤ۔ سن مائی ہن پردہ اوکھا، جواب دیتی ہے بدی جمال، سن مائی ہن پردہ اوکھا، پاڑ کولہ پاٹا، بلیاں بلیاں عشق نچائیاں ننگا کر کر جاٹا۔ کہتی ہے میری ماں سن لو، ہن پردہ اوکھا، پاڑ کواٹا، پاڑ کولہ پاٹا، ابھی جو میرے ساتھ ہوا ہے وہ عجیب ہو گیا ہے معاملہ، بلیاں بلیاں عشق نچائیاں ننگا کر کر جاٹا، بڑی بلوں کو عشق نے نچا دیا ہے، ننگا کر کر جاٹا، سر کھول کے انہیں نچایا عشق نے۔ ماں کہتی ہے دیے صبر تحمل کر کھاں، تھم دلے دی واگے، صبر مراد پچاندہ جوں کر دودھ جمے سنگ جاگے۔ وہ اس کو مثال دے رہی ہے کہ تم یہ کرو، صبر اور تحمل کرو، اور جو تحمل کی جو باغ ہے اس کو ہاتھ سے نہ چھوڑو، تھامے رکھو صبر کو، صبر مراد پچاندہ جوں کر دودھ جمے سنگ جاگے۔ صبر ایسا ہے کہ جیسے دودھ میں جاگ لگاؤ اور وہ پڑا رہتا ہے، آخر کار اس کو جما دیتا ہے۔ جواب دیتی ہے بدی جمال، مائی صبر دیں مائی صبر دیں تد مسئلہ، سنیا نہیں کتابوں،
پانی صبر میرا دل چھانی کیوں کر بھریے آبوں. کہتی اس مول میں مجھے مسئلہ صبر کا بتا رہی ہو، تم نے یہ کتابوں میں نہیں پڑھا ہے. پانی صبر میرا دل چھانی کیوں کر بھریے آبوں. جو پانی ہے وہ صبر کی طرح ہے، میرا دل جو ہے اس چھاننی کی طرح ہے، چھید ہوا ہے اس میں، کیوں کر بھریے آبے. اور جیسے چھاننی میں جتنا پانی ڈالو وہ گر جاتا ہے، وہ نہیں رکتا، وہ نہیں بھری جاتی. میرا بھی یہی مسئلہ ہے کہ میں بھی صبر نہیں کر سکتی. ماں جواب دیتی ہے تتے تا نہ کر کھاں دیے بیٹھ نہ چلی ہو کے سہ ملوک نہ کوک سنیندہ جے صدلے سے روکے. بتا رہی ہے تتے تا نہ کر کھاں دیے بیٹھ نہ چلی ہو کے، ایسی بے صبری مت کرو، بیٹھ جاؤ آرام سے. سہ ملوک نہ کوک سنیندہ جے صدلے سے روکے. جو تم یہ آؤ فریاد کر رہی ہو، رونا دھونا کر رہی ہو، وہ تمہارا رونا دھونا اور تمہاری کوک نہیں سن رہا، آواز نہیں سن رہا. یہ صدلے سے روکے. تم تمہارے رونے سے اسے نہیں پرواہ کہ تم رو گے تو وہ نہیں آئے گا. مائے وس نہیں کچھ میرے قد سکھلی رواں میں ڈولک کٹ کرے وچھوڑا کیوں کر صبر ہوں. یہ مثالیں آپ دیکھیں. جواب دے رہی ہے ماں کو، مائے جیسے پیچھے کہہ رہی ہے کہ میرا دل چھاننی ہے اور صبر پانی ہے، وہ گھٹے نہیں رہ سکتے. اب جواب دے رہی ہے مائے وس نہیں کچھ میرے قد سکھلی رواں. کہتی ہے میرے وس میں کوئی چیز نہیں ہے، میرے کو آسانی سے نہیں رو رہی. میرا کیا مسئلہ ہے، میں ڈھولک کٹ کرے وچھوڑا کیوں کر صابر ہوں. ماں میں مانا دے ڈھولک ہوں اور وچھوڑا اس پہ ضرب لگا رہا ہے، اور جب ڈھولک پہ ضرب لگے تو وہ چپ نہیں رہتا، وہ بول پڑتا ہے میں ڈھولک کٹ کرے وچھوڑا کیوں کر صابر ہوں. پھر ماں کہتی ہے دیے روپ گنوائیں اپنا بن بے ہوش دیوانی. دیے روپ گنوائیں اپنا بن بے ہوش دیوانی بے روپاں نو انگ نہ لاندے سونے یار گمانی. ماں سے مسئلہ بتا رہی ہے کہ دیے روپ گنوائیں اپنا، تم اپنے روپ کو گنوا رہی ہو، بے ہوش ہو، بے دیوانی بن رہی ہو. جو بے روپاں نو انگ نہ لاندے سونے یار گمانی. بے روپوں جن کا روپ نہ رہے ان کو جو اس کے یار گمانی ہیں، جو محبوب ہیں، وہ ان سے منہ نہیں لگاتے. جواب دیتی ہے بدی جمال پری مائے جوبن ہے مل نقدی عشق خریدن کارن. ماں کو جواب دیتی ہے کہ جو میرا جوبن ہے، جوانی ہے، خوبصورتی ہے، یہ مل نقدی ہے، یہ کیش ہے. عشق خریدن کارن، جس سے عشق خریدا جاتا ہے. مائے جوبن ہے مل نقدی عشق خریدن کارن. عشق لیا تا جوبن دتا میں ہن بنی بپارن. کہتی ہے جو میرے پاس جوبن تھا، خوبصورتی تھی، وہ مل نقدی تھا، وہ کیش تھی. میں نے اس سے کیا کیا، عشق لیا تا جوبن دتا میں ہن بنی بپارن. میں نے عشق کو خرید لیا ہے اور جوبن میں نے قربان کر دیا ہے. میں وہ اپنا سودا کر چکی ہوں. ابھی مجھے خوبصورتی کی ضرورت نہیں ہے، مجھے عشق کی ضرورت تھی، میں نے وہ اپنی خوبصورتی دے کے اس کو خرید لیا. مائے جوبن ہے مل نقدی عشق خریدن کارن. عشق لیا تا جوبن دتا میں ہن بنی بپارن. پھر آگے سے ماں جواب دیتی ہے دیے کی کریسی ہے تم روڑ دھوڑ تیرا کانو اپنا حال بجاویں اکھی پوک ہنیرا. کہتی ہے میری بیٹی ایسا رونا دھونا تمہارے کون سا کام آئے گا، کانو اپنا حال بجاویں اکھی پوک ہنیرا. کیوں تم نے اپنا حال خراب کر لیے اور رو رو کے اپنی آنکھوں کو میں اندھیرا کر دیا ہے. روڑ دوڑ کی کر چھٹدا ہویا کم ہمارا. جواب دیتی ہے روڑ دوڑ کی کر چھٹدا ہویا کم ہمارا. کد کوئی سٹ بیٹھا مائی اپو اپنا کارا. کد کوئی سٹ بیٹھا مائی آپوں اپنا کارا. ابھی رونا دھونا مجھ سے نہیں چھٹتا، یہی میرا کام ہے. کد کوئی سٹ بیٹھا مائی اپنا اپنوں کارا. کون ہے جو اپنے آپ کو ایسے خراب کرتا ہے. جواب دیتی ہے دیے کیر قیامت چاہیے کی تد پھڑیا چتا کرے سنبھالا منہ سڑے گا چٹ نہ لوا تتا. وہ کہتی ہے دیے کیر قیامت چاہیے کی تد پھڑیا چتا. تم نے کون سی قیامت ہے میری بیٹی اٹھا رکھی ہے، کیا تم نے چتا اور چالک کر رکھا ہے. کرے سنبھالا لا منہ سڑے گا چٹ نہ لوا تتا. سنبھالا کر، اپنے آپ کو سنبھال، اور اگر تم گرم لوہے کو چاٹو گی تو تمہارا منہ سڑ جائے گا.
الڑے گاہ نہ چھیڑو میں جواب دیتی ہے الڑے گاہ نہ چھیڑو میرے پھٹ پر لون نہ لاؤ اندر پاڑ نہ ویکھو مائی متی نال ستاؤ. جواب دیتی ہے کہ الڑے گا جو مجھے سخت قسم کے زخم ہیں وہ نہیں دیکھ رہی ہو میرے پھٹ اور میرے جو زخموں پہ تم نمک لگا رہی ہو اندر پاڑ نہ ویکھو مائے متی نال ستاؤ. تم میرے اندر نہیں دیکھ سکتی کہ میرا کیا حالات ہے اور متی دے دے کے مجھے نصیحتیں کر کر کے مجھے پریشان کر رہی ہو. کیں در کوکاں کوک سناواں سہ ملوک دراڈا جے چاہے تو آن ملائے قادر رب ساڈا. کہتی ہے میں کس در جا کے کوکوں آوازیں دوں سہ ملوک بہت دور ہے میں کدھر جا کے رہوں اور پکارا کروں. سہ ملوک دور ہے جے رب چاہے تو آن ملائے قادر رب ساڈا. ہاں اگر چاہے میرا رب تو وہی مجھے ملا سکتا ہے. بڑی عزت اور بڑی شان والا ہے ہمارا رب. وہ نہ ہونے کو بھی جو کام نہیں ہو سکتے اس کو بھی کر دیتا ہے. اس اگے کچھ دیر نہ لگتی سانو مشکل بازی عاجز ویگ محمد بخشا کرے غریب نوازی. میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے زبان میں کہہ رہے ہیں کہ اس اگے کچھ دیر نہ لگتی سانو مشکل بازی. ہماری جو بہت زیادہ مشکلیں نظر آتی ہیں اس کے آگے ذرا بر بھی دیر نہیں لگتی. عاجز ویگ محمد بخشا کرے غریب نوازی. اور جب وہ کسی کو عاجز دیکھتا ہے تو فوراً وہ غریب نوازی کرتا ہے اس کی حمایت کرتا ہے اور عاجز پہ وہی کرم کرتا ہے وہی کرم کرنے والا ہے. انہاں گلاں وچ آئیاں درداں فکراں مار ڈلائیاں اتوں آہو ہاتھ آیا خوشیاں واگاں چھائیاں. وہ انہی باتوں میں لگی ہوئی تھیں درد اور فکر سے ڈر رہی تھی پریشان تھیں. اتوں آہو عاطف آیا خوشیاں واگاں. اچانک ادھر سے آہو عاطف آ گیا اور خوشی کی بات سنانے لگا. آمدیاں اس سیس نوا کے خوش خط آگے دریا ہستا ہستا دے مبارک سکیوں ہویا ہریا. اسی وقت اس نے آ کے اپنے ادب اداب کر کے آگے اس نے خوش خط جو لکھا ہوا تھا رکا وہ درا اس کا خط درا ہنستا ہنستا دے مبارک سکیوں ہویا ہریا. ہنس ہنس کے مبارک دے رہا تھا اور جو اس کا سوکھا ہوا باغ تھا وہ جو سوکھا ہوا تھا وہ ہرا ہو گیا. پریاں کھول شتابی واچے لکھے حرف شانے نالے اوہ زبانی دسے جیوں جیوں حال وہانے. پریوں نے وہ فوراً وہ کھولا اس خط کو جلدی سے اور جو حرف شانے تھے جو شاہ نے لکھا تھا شاہ شاپال نے اس کو پڑھا. نالے اوہ زبانی دسے جیوں جیوں حال وہانے. ساتھ ہی عاطف نے اپنی زبان سے بھی بتایا کہ جو جو ادھر کے حالات تھے. لوں لوں خوشی تمامہ ہوئی شکر ربانہ سیون تڑیاں ترٹ گئیاں پشوازاں جامے وچ نہ میون. او پڑھتے ہی لوں لوں خوشی تم ہر چیز کو لوں لوں خوشی ہوگی ان کو ان کا انگ خوش ہو گیا. شکر ربانہ سیون اور اللہ کا شکر ادا کرنا شروع کر دیا. تڑیاں ترٹ گئیاں پشوازاں جامے وچ نہ تھے میون. اور ان کی جو تنیاں تھیں وہ جو چیز پریشانیاں تھیں وہ ٹوٹ گئیں ساری اور جامع وچ نہ میون اور خوشی سے بحال ہو رہی تھیں. حلوہ لچی تے مٹھیائیاں صدقے شادی ونڈے گلیاں وچ خیرات کر کے ہیرے موتی چھنڈے. فوری طور پہ جو بادشاہ کا کام تھا کہ خوشی کی خبر ملے اور حلوہ لچی اور مٹھائیوں کو صدقے دینے شروع کر دیے. گلیاں وچ ہر ہر گلی میں خیرات اور ہیرے موتی پھینکے انہوں نے. آہو عاطف نوکر شفقت منہ میٹھا کروایا ہلک دولت دان دوائے نال انعام رجایا. اور جو عاطف خوشخبری لے کے آیا تھا اس کو شفقت اور محبت سے اس کا منہ میٹھا کرایا اور اس کو تمام دولت دان انعام دے کے اس کو رجا دیا اس کو پر کر دیا. نالے جس پری پر اس دی حرص محبت آہی زیور گہنا وافر دے کے اس دے نال ویاہی. فوری طور پہ وہ جو اس نے بدی جمال نے اس کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ میں تمہیں اگر میرے کامیاب ہوگی تو جس پری پہ تمہاری نظر ہے میں اس سے تمہاری شادی کروں گی. فوری طور پہ اس نے اس کو زیور گہنا لگا کے اس پری کو اس کے ساتھ شادی کر دی. ہوئی بدی جمال شہزادی سچی کول قراروں دیو دوائیں دیندا ٹوریا رخصت لے سرکاروں. ہوئی بدی جمال شہزادی سچی کول قراروں دیو دوائیں دیندا ٹوریا رخصت لے سرکاروں. وہ اپنے اس کول اقرار سے بدی جمال سچی ہو گئی اور دیو جو ہے اس کو دوائیں دیتے ہوئے چل پڑا ہے. شارستان سنہری اندر ہویا چین سوایا آمد آمد داغل اٹھیا اے آیا کہ آیا.
جو شہرستان سنہری تھا اس میں خوب جشن اور سکون آ گیا، اور آمد ان کی آمد کا شور مت کیا کہ ابھی آئے اور ابھی آئے۔ لگی گرم اڈیگ سجن دی نویں نویں آوائی، درجی صد صداون جوڑے پریاں پئی توائی۔ وہ جب ان کے اپنے محبوب کے آنے کا اس کو پتہ چلا تو اس نے درجی بلوا کے نئے نئے جوڑے سلوانے شروع کر دیے۔ زیور ہار سنگار پوشاکاں شاہ پری انگ لائیاں، پریاں کر سنگار خوشی دے منگل گاون آئیاں۔ شہزادی زیور پوشاکاں پہن کے تیار ہو گئی، اور اس کی جو پریاں سہیلیاں تھیں وہ آ کے گانے بجانے کی کام میں مشغول ہو گئی۔ شاہ پری دے چہرے اتے آیا رنگ گلابی، نرگس ہار کتے مستانے کجلے نین شرابی۔ شاہ پری کے چہرے پہ فوری سرخ رنگ گلابی رنگ آ گیا خوشی سے۔ نرگس ہار کتے مستانے کجلے نین شرابی، نرگس کی طرح اس کے نین شرابی نظر آنے لگے۔ عطر فلیل ملایا وٹنا مہندی ہاتھ لگائی، والو وال پروتے موتی رونق ہوئی سوائی۔ وامی صاحب کی لکھتے ہیں کہ عطر فلیل ملایا وٹنا مہندی ہاتھ لگائی، والو وال پروتے موتی رونق ہوئی سوائی۔ گئی گواتی ویانگ زلیخا پھر جوانی آئی، کر 16 سنگار محمد یار طرف اکھلائی۔ زلیخا کی طرح گئی گواتی وانگ زلیخا پھر جوانی، زلیخا کی طرح اسے گئی گواتی پھر جوانی آ گئی، پھر روپ اس کا ہو گیا جوان ہوگی۔ کر 16 سنگار محمد یار طرف اکھلائی، 16 سنگار سے تیار ہو کے اپنے محبوب کی طرف دیکھنا شروع کیا۔ اچھے محل چبارے چڑھ چڑھ ویکھے راہ سجن دے، جوں کر آخر رمضان نماشیں چڑھن لڑاؤ چندے۔ وہ اپنے اونچے محل پہ چڑھ چڑھ کے ایسے اپنے محبوب کا راستہ دیکھ رہی تھی، جوں کر آخر رمضان نماشیں، جوں کر رمضان کے آخری روزے میں جو روزے دار ہیں چڑھن لڑاؤ چند، آخری جو شام ہوتی ہے مغرب کی، جو روزے دار ہیں وہ چاند کو جیسے دیکھتے ہیں ویسے اپنے محل پہ چڑھ کے دیکھ رہی تھی۔ دل وچ صبر قرار نہ آوے جہاں جہاں یار نہ دسے، دور ہوئے تاں پھر کچھ جردہ عاشق کو نہ دسے۔ اس کے دل وچ صبر قرار نہ آوے جہاں جہاں یار نہ دسے، جب جب وہ نظر نہیں آ رہا تھا وہ بے چین تھی۔ دور ہوئے تاں پھر کچھ جردہ عاشق کو نہ دسے، دور سے ہو کے اس کا دل پریشان تھا کہ کس وقت میرا محبوب میرے پاس آ جائے۔ دیگر ویلے جے چڑھ بدل مغرب بھی دے چھپائے، روزے دار آرام نہ کر دے تلخی تاول پائے۔ جیسے روزے دار ہیں وہ عصر کے وقت دیگر ویلے جے چڑھ بدل مغرب دے چھپائے، جب وہ یہ نقشہ کھینچ رہے جب روزے دار ہے وہ عصر کے وقت جب بادل آ جائے مغرب کو پتہ نہ چلے تو وہ بے چین ہو جاتے، روزے دار آرام نہ کر دے تلخی تاول پائے۔ وہ بے چین ہو جاتا ہے روزہ دار کہ کوئی پتہ نہیں چل رہا کہ روزے کا ٹائم ہو گیا ہے کہ نہیں۔ توڑے تیغ ہجر دی کولوں عاشق دا دل کسدا، لیک اڈیگ سجن دی اندر بہت کلیجا کسدا۔ ہجر میں توڑے تیغ ہجر دی کولوں، توڑے جو ہجر کی تلوار ہے اس سے عاشق کا دل جو ہے وہ زخمی ہوتا ہے۔ لیک اڈیگ سجن دی اندر بہت کلیجا کسدا، لیکن جب اڈیگ آ جائے کہ محبوب آنے والا ہے اس سے بھی کلیجا جو ہے وہ بہت زخمی ہوتا ہے۔ موتو بری اڈیگ ملن دی جانن عاشق سارے، 7 سال مشال محمد باج وصال پیارے۔ یہ جو اڈیگ ہے آنے کی جو انتظار ہے، موت بری اڈیگ ملن دی، موت سے بھی بری ہے یہ اڈیگ ملنے کی، جانن عاشق سارے، یہ عاشق ہی جان سکتے ہیں۔ 7 سال مشال محمد باج وصال پیارے، جو محبوب کے ملنے کے بغیر ایک جو ساتھ ہے وہ 1 سال کا ہو جاتا ہے۔ محمد باج وصال پیارے، اس کے ملنے کے بغیر۔ آج کا سبق اتنا، انشاءاللہ بشرط زندگی کل ہم آپ کے ساتھ ہیں۔